بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان اور سامعین، آج آپ کے بیچ موضوع وہی غزوہ خندق ہے جو گزشتہ 5 سبقوں سے جاری ہے۔ آج یہ اس سلسلے کا 6واں سبق ہے اور موضوع آج غیبی مدد و نصرت کا ایک خاص واقعہ ہے جو لشکر کفار سے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے۔ خدا کی اس مدد نے فتح و نصرت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ حضرت نعیم بن مسعود کفار کے گروہ میں شامل ہیں۔ ایک زیرک اور سمجھدار آدمی تھے۔ اللہ نے ان کی کسی نیکی کو قبول فرمایا اور انہیں لشکر احزاب میں مسلمانوں کے مقابلے پر آنے کے بعد اسلام کی توفیق بخشی۔ سنیے فتح و نصرت کا غیبی نظام۔ ایک رات نعیم بن مسعود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور بولے، یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کر چکا ہوں مگر میری قوم کو میرے اسلام کا حال معلوم نہیں، لہٰذا آپ میرے سے جو کام لینا چاہیں اس کا مجھے حکم فرمائیے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب احزابی لشکر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا تو نعیم بھی ماں اپنے قوم کے لشکر کے ساتھ چلے۔ نعیم قبیلہ غطفان سے تھے، اس وقت تک اپنی قوم ہی کے دین پر تھے، مگر مدینے کے سامنے پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نعیم کے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرما دی۔ چنانچہ ایک روز وہ اپنے لشکر سے نکلے اور مغرب اور عشاء کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ نعیم، تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کی تصدیق کرنے اور یہ گواہی دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، اور اس کے بعد یہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگرچہ تم تنہا آدمی ہو مگر ان لوگوں کو نامراد کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کرو، کیونکہ جنگ دھوکہ اور فریب ہی کا نام ہے، یعنی جنگی معاملات دھوکہ اور فریب سے ہی نمٹائے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ نعیم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں کوئی بھی ایسی بات کہہ یا کر سکتا ہوں موقع کے مناسب ہو، واقعے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا جو مناسب سمجھو وہ کہہ سکتے ہو اور جو مناسب سمجھو وہ کر سکتے ہو، اس بارے میں تمہیں آزادی ہے۔ اس کے بعد نعیم وہاں سے روانہ ہوئے اور سیدھے بنو قریظہ میں آئے۔ یہ ان یہودیوں کے دوست اور ہمنشین تھے۔ نعیم کہتے ہیں کہ یہودیوں نے مجھے دیکھا تو خوش آمدید کہا اور کھانے اور شراب کی تواضع کی۔ میں نے کہا کہ میں ان میں سے کسی بھی چیز کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا، بلکہ میں تمہارے متعلق فکر مند ہو کر آیا ہوں تاکہ اے بنی قریظہ کے لوگوں، میں تمہیں کچھ رائے مشورہ دے سکوں، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے تم لوگوں سے کس قدر محبت ہے، میرے اور تمہارے درمیان کس قدر مخلصانہ تعلقات قبل سے ہیں۔ نعیم کا پہلا جنگی فریب۔ چنانچہ بنو قریظہ نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، ہمارے نزدیک تم مخلص آدمی ہو۔ نعیم نے کہا کہ بس تو میری آمد کو پوشیدہ رکھنا۔ یہود نے کہا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ اب نعیم نے کہا، تم دیکھ ہی چکے ہو کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کے یہودیوں کا کیا انجام ہوا۔ حضرات گزشتہ سبقوں میں بنو قینقاع اور بنو نذیر کے واقعات تفصیل سے بیان کیے جا چکے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ان کو جلا وطن کیا گیا، یعنی مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلا وطن کیا، مدینہ سے ان کا تمام مال و متاع چھین لیا گیا۔ اب قریش اور غطفان والوں کا معاملہ جو تم سے مختلف ہے، مگر تمہاری بات یہ ہے کہ یہ شہر تمہارا وطن ہے جہاں تمہارا مال و دولت اور عورتیں اور بچے سبھی ہیں۔ حضرات سامعین، آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ غطفان کے جو لوگ ہیں، بنو قریظہ کے جو لوگ ہیں، یہ بھی مدینہ میں ہی رہتے ہیں اور مدینہ ہی کے حدود میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے معاہدے تھے، لیکن انہوں نے غداری کرتے ہوئے کفار قریش سے معاہدہ کر لیا ہے۔ حضرت نعیم کو یہ بات سمجھانے میں اس لیے آسانی ہوئی۔ آگے انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، تم یہاں رہتے ہو، جبکہ قریش اور غطفان کے لوگ تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے جنگ کرنے کے لیے مدینے آئے ہیں۔ اب تم نے کھلے عام ان لوگوں کو جنگ کی مدد کی اور تعاون دینا شروع کر دیا ہے،
ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کا وطن، ان کا مال دولت اور ان کی بیوی بچے مدینے سے دور دوسرے شہر میں رہتے ہیں، اس لیے ان میں اور تم میں بڑا فرق ہے۔ انہیں اگر موقع مل گیا تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو اپنے وطن کو لوٹ جائیں گے، اور تمہیں اور تمہارے وطن کو اسی حال پر چھوڑ جائیں گے، اس لیے کہ تم تو مدینے میں رہتے ہو۔ یہ تم جانتے ہو کہ وہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تمہارے شہر میں ہیں۔ اس لشکر کے چلے جانے کے بعد اگر وہ تم پر حملہ آور ہوئے تو مسلمانوں کے مقابلے میں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس واسطے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم قریش اور غطفان کو اس جنگ میں اس وقت تک کوئی مدد نہ دو جب تک کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوں، جب تک کہ ان کے 70 ذی عزت سردار بطور رہن اور یرغمال کے اپنے پاس نہ رکھ لو، وہ لوگ تمہارے قبضے میں رہیں، اس شرط پر رہیں کہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرو تو وہ تمہارے ساتھ شریک رہیں یہاں تک کہ اس شخص کا کام تمام ہو جائے۔ دوسرا، جنگی فریب۔ یہودیوں کو یہ بات بہت پسند آئی، اور انہوں نے کہا کہ تم نے بڑی اچھی رائے دی ہے اور نیک مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے نعیم کو خوب دعائیں دی اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ نعیم نے کہا کہ پھر کہا کہ میری یہاں آمد کو پوشیدہ رکھنا۔ یہود نے اس کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد نعیم وہاں سے چل کر احزابی لشکر میں قریشیوں کے پاس آئے۔ یہاں ابو سفیان اس کے ساتھ قریش کے دوسرے بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ نعیم نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مجھے آپ سے کس قدر خلوص و محبت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا اختلاف ہے۔ مجھے ایک نہایت اہم بات معلوم ہوئی ہے، میں نے ضروری سمجھا کہ اپنے خلوص کی بنا پر میں آپ کو اس کی اطلاع کر دوں، مگر آپ لوگ اسے راز ہی رکھیے۔ قریش نے رازداری کا وعدہ کیا تو نعیم نے کہا کہ آپ لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے کہ بنو قریظہ کے یہودیوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو معاہدہ تھا اس کو توڑنے کے بعد اب یہودیوں کو اپنی اس بدعہدی پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ چنانچہ اب بنو قریظہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا ہے۔ اس وقت میں بھی ان لوگوں کے پاس موجود تھا۔ اس پیغام میں انہوں نے کہلایا ہے کہ ہمیں اپنے کیے پر سخت ندامت اور شرمندگی ہے۔ اب آپ کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اگر ہم قبیلہ قریش اور غطفان کے 70 بڑے بڑے سردار اپنے پاس بلا کر انہیں آپ کے حوالے کر دیں تاکہ آپ ان کو قتل کر دیں تو کیا اس طرح آپ اس پر راضی ہو سکتے ہیں؟ بنو نذیر کی وجہ سے یہودیوں کے متعلق آپ کو جو بے اعتمادی پیدا ہو گئی ہے، آپ اس سے ہم کو بری کر دیں گے؟ پھر قریش و غطفان کے لشکر سے لڑنے میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے تاکہ انہیں نیست و نابود کر دیں۔ اس پیغام کے جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منظوری اور رضامندی بھجوا دی ہے۔ لہٰذا اب اگر یہودیوں کا کوئی ایسا پیغام آئے جس میں آپ کے بڑے بڑے لوگوں کو یرغمال اور رہن کے طور پر مانگے تو آپ ہرگز کسی ایک شخص کو بھی ان کے حوالے نہ کرنا، بلکہ اپنے تمام معاملات اور رازوں کو ان سے خفیہ رکھو۔ میرے بارے میں ان سے ایک حرف بھی نہ کہنا، بلکہ میرے تعلق سے کوئی بات بھی ان کے سامنے نہ آنے دینا۔ تیسرا، جنگی فریب۔ قریش نے ان سب باتوں کا وعدہ کیا اور کہا کہ ہم اس بات کا ہرگز کوئی تذکرہ نہیں کریں گے۔ یہاں سے فارغ ہو کر حضرت نعیم قبیلہ غطفان کے لشکر میں پہنچے اور ان کے سرداروں سے کہنے لگے کہ اے گروہ غطفان، تم لوگ میرے اپنے خاندان کے لوگ ہو اور تم ہی لوگ مجھے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہو۔ میں یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ تم لوگ میرے اوپر اعتماد کرتے ہو۔ غطفانیوں نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، ہمارے نزدیک تم قابل اعتماد آدمی ہو۔ نعیم نے کہا کہ بس تو میری آمد اور میری بات کو پوری رازداری کرنا۔ غطفانیوں نے وعدہ کیا تو نعیم نے ان لوگوں سے وہی سب کچھ کہا جو قریش سے کہا تھا اور انہیں بھی محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ فریب کے اثرات۔ اس کے بعد سنیچر کی رات کو ابو سفیان غطفانی سرداروں نے اکرمہ بن ابی جہل کو قریشی اور غطفانی جوانوں کے ساتھ بنو قریظہ کے پاس بھیجا اور انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ ہم بہت ہی غلط جگہ اور ناسازگار صورتحال سے دوچار ہیں جس میں ہمارے اونٹ گھوڑے تباہ ہو رہے ہیں، اور اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کریں اور اس معاملے کو نمٹا دیں اور یک بارگی سب مل کر ان پر حملہ آور ہوں۔ اس پر یہودیوں نے کہلایا کہ صبح کو سنیچر کا دن ہے اور یہ بات اب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سنیچر کے روز ہم خون ریزی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ بھی ہم لوگ اب آپ کے ساتھ اس وقت تک جنگ میں شریک نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کم از کم 70 آدمی رہین اور یرغمال کے طور پر ہمارے حوالے نہیں کر دیں گے۔ جب قریش اور غطفان کو یہودیوں کا یہ پیغام ملا تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، نعیم نے ٹھیک کہا تھا کہ یہودیوں کی نیت خراب ہو رہی ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ بنو قریظہ نے قریشی وفد سے پہلے ہی
قریش و غطفان کے پاس یہ پیغام بھیجا تھا جو اس سے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق تھا کہ جنگ کے لیے ایک دن متعین کر لیا جائے جس میں ہم یہودی آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر لڑیں گے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس اپنے 70 بڑے اور معزز آدمی رہن کے طور پر بھیج دیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر جنگ کے نتیجے میں آپ کو گوناگو حالات سے سابقہ پڑا تو آپ ہمیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ قریش نے اس پیغام کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ادھر نعیم پھر بنو قریظہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ جس وقت تمہارا پیغام پہنچا تو میں ابو سفیان کے پاس موجود تھا۔ اس پیغام پر اس نے یہ کہا تھا کہ اگر یہودیوں نے مجھ سے ایک بکری کا بچہ بھی مانگا تو میں نہیں دوں گا۔ اس طرح مشرکوں اور ان احزابی لشکروں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کا اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ ادھر یہودیوں کا پس و پیش دیکھ کر حوی بن اخطب ان کے پاس آیا اور قریش کی وکالت کرنے لگا، مگر بنو قریظہ میں سے کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی، بلکہ یہی کہتے رہے کہ ہم اس وقت تک قریش کے ہمراہ نہیں رہیں گے جب تک کہ وہ اپنے 70 معزز آدمی رہن کے طور پر ہمارے حوالے نہیں کر دیتے۔ حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ حضرت نعیم بن مسعود کی اس کوشش سے کفار کے لشکر میں اور ان کے احزاب میں ایک غیر معمولی اختلاف رونما ہو گیا، دل پھٹ گئے اور دلوں میں دراریں پڑ گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بس فیصلے کا وقت آیا ہی چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ غزوہ احزاب کا آخری سبق سنیں گے، جہاں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کے وہ سارے واقعات آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو دنیا کے چپے چپے پر غلبہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے نظام کو دنیا میں قائم و دائم فرما دے۔ اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ قوت، اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔